آج کل لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اوپر سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ ان کے کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے، جن کو قطرے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا ان کے لیے ایک ویڈیو بنا لوں۔ تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو قطرے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو قطرے اس طرح سے دیکھیں کہ آپ ایک ٹیشو پیپر لیں، ایک ریڈ کلر کا ٹیشو پیپر ملتا ہے، آپ وہ استعمال کر کے دیکھیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آیا آپ کو قطرے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ کیونکہ پانی کا رنگ اور پیشاب کے قطروں کا رنگ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں لگتا انسان کو کہ آیا مجھے قطرے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو کرنا یہ آپ نے کہ آپ نے ٹیشو پیپر لینا ہے ریڈ کلر کا، اور آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو قطرے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو جن کو قطرے نہیں آ رہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جن کو قطرے آ رہے ہیں وہ 2 سے 3 منٹ واش روم کے اندر انتظار کریں، اور اگر اس کے باوجود 2 منٹ 3 منٹ کے بعد انتظار کرنے کے بعد وہ جب چلتا پھرتا ہے تو اس کے باوجود اس کو قطرے آتے ہیں تو اور وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک حل دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ واش روم کے اندر ہی کچھ چلنے پھرنے لگیں، اور پاؤں کی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اور پھر نیچے اوپر نیچے ہو جائیں، تو اس طرح جو اندر قطرے پھنسے ہوئے ہوں گے وہ جو ہے نکل آئیں گے۔ اور اگر بعض لوگ پھر بھی اس کو قطرے آتے ہیں تو پھر آپ اس کو رہنے دیں، آپ وسوسے کا شکار نہ ہوں۔ آپ ان قطروں کی وجہ سے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو قطروں کی وجہ سے وہ نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ نماز ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فریضہ ہے کہ وہ حالت جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی قطروں کی وجہ سے نماز نہ پڑھے، تو قطرے اگر آتے ہیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کر دینا۔ ہاں، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، جتنا ہو سکے اپنے کپڑوں کو قطروں سے بچائیں، لیکن نماز جو ہے وہ پھر بھی معاف نہیں ہے۔ قطروں کی وجہ سے آپ جو ہے نماز نہ چھوڑیں، نماز پھر بھی آپ پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ نماز کسی بھی حالت میں وہ آپ کی معاف نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، 5 منٹ 7 منٹ تک وہ واش روم کے اندر رہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وسوسے سے باہر نکل آئیں۔ آپ اگرچہ آپ کو شک ہو لیکن پھر بھی آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ آیا میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ وہاں پر چھینٹے ماریں، کچھ چھینٹے اٹھائیں اور پھر اس کپڑے کو اس جگہ پر ماریں جہاں آپ کو شک ہوتا ہے۔ تو پھر وہ قطرے، پیشاب کے قطرے اگر آپ کو شک ہو تو پھر وہ قطرے، پانی والے قطرے جب مل جائیں گے تو آپ کا اس سے شک دور ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن شیطان میں یہ وسوسہ لا رہا ہوگا کہ یہ جو قطرہ ہے یہ پیشاب کا قطرہ ہے، پھر جب آپ چھینٹے ماریں گے تو پھر اس سے آپ کا وسوسہ دور ہو جائے گا کہ یہ جو قطرے ہیں یہ پیشاب کا قطرہ نہیں، یہ پانی کا قطرہ ہے جو میں نے ابھی ان پر گرایا ہے، چھینٹا کیا ہے۔ تو اس طرح ایک حل یہ ہے کہ آپ کی جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، شک ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، تو تب بھی آپ نماز پڑھیں۔ اور یہاں پر آپ کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کے ذہن میں، وہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ کس طرح میں اس کو بے نمازی بناؤں، کس طرح میں اس کو نماز سے دور کر دوں، میں اللہ سے دور کر دوں، مسجد سے اس کا تعلق کاٹ دوں۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ قطرے آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، شک ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، آپ نے پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے شیطان کو شکست دینی ہے، اور یہ مقابلہ آپ نے جیتنا ہے، اور مسجد تک آپ نے پہنچنا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔